بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العلیٰ ایک ایسی مختصر مگر پر اثر صورت ہے جو ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی ربوبیت اور بندگی کا اصل مطلب سکھاتی ہے۔ یہ ویڈیو نہ صرف سورۃ العلیٰ کے خوبصورت پیغام کو اجاگر کرے گی بلکہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی کہ ہم دنیا کی دوڑ میں اپنے رب العلیٰ کو کس قدر بھول چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سورۃ العلیٰ کا تعارف۔ سورۃ العلیٰ قرآن پاک کی 87 سورت ہے اور مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 19 آیات ہیں۔ نام کا مطلب جان لیتے ہیں۔ العلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند یا نہایت بلند، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے بلند اور بالا ہے۔ اب جانتے ہیں سورۃ العلیٰ کے فضائل اور اس کی خصوصیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ العلیٰ کو عیدین اور جمعے کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورت اللہ کی عظمت، قدرت اور انسان کی اصلاح نفس کا جامع پیغام دیتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت راسخ ہوتی ہے۔ سورۃ العلیٰ کے مرکزی مضامین 5 ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا موضوع ہے اللہ کی ربوبیت اور تخلیق کی نشانیاں۔ اس آیت میں ہیں وہی جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں اللہ کی صفات ربوبیت، تخلیق، ہدایت اور تقدیر پر ایمان انسان کے دل میں عاجزی اور بندگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت۔ سورہ اعلیٰ کی آیت میں ہے ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو بھولتے نہ تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے وعدے کے تحت ہے۔ تیسرا موضوع ہے تزکیہ نفس اور فلاح۔ سورۃ العلیٰ کی ایک آیت میں ہے بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی ابن کثیر فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا اور اللہ کا ذکر کیا وہی کامیاب ہوا۔ چوتھا موضوع ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فضیلت۔ اس کی آیت کا ترجمہ ہے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں دنیا کو ترجیح دینے والے غفلت میں ہیں، جبکہ اصل فلاح آخرت کی فکر سے ملتی ہے۔ پانچواں اور آخری موضوع ہے صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر۔ ترجمہ ہے یہ باتیں موجود ہیں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس میں سابقہ آسمانی صحیفوں کی تصدیق ہے اور بتایا گیا کہ ان سب میں بھی یہی حقائق بیان کیے گئے کہ کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ آئیے سورۃ العلیٰ کی دل کو جھنجھوڑ دینے والی تفسیر جانتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مکمل بنایا، ہر ضرورت سے نوازا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سورۃ العلیٰ ہمیں اسی رب کی طرف بلاتی ہے جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، بے نیاز ہے۔ یہ سورت بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اصل پاکیزگی ظاہری لباس میں نہیں بلکہ دل کے تزکیے میں ہے۔ وہ دل جو رب کے ذکر سے روشن ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی چمک دمک، وقتی سکون، لمحاتی ہنسی، یہ سب دھوکہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو رب کی رضا میں ہو، اصل فلاح وہ ہے جو نفس کی پاکی میں ہو، اور اصل سکون وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہو۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے سنوارا۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اسی کی قدرت ہے۔ ہم نے جتنا سیکھا، جتنا سمجھا، جتنا پایا، سب اسی کی عطا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ یاد رکھتا ہے۔ ہم ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ سنبھال لیتا ہے۔ سورۃ العلیٰ ہمیں جگاتی ہے کہ اے انسان، تو دنیا کی محبت میں گم ہے، لیکن تیرا اصل گھر تو آخرت ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کا دکھ بھی، اس کی راحت بھی، سب عارضی ہے، مگر آخرت باقی ہے۔ وہاں کا سکون دائمی ہے اور عذاب بھی حقیقی۔
اور اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ باتیں نئی نہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں، یعنی ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا۔ اپنے رب کو پہچانو، اپنے نفس کو پاک کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ صورت ہمیں رلاتی نہیں، بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں ڈراتی نہیں، سمجھاتی ہے، جگاتی ہے، بچاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو سکون ملے تو سجدے میں گر جاؤ اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ بس یہی راز ہے تزکیہ، فلاح اور ابدی کامیابی کا۔ سورۃ الاعلیٰ کے وظائف جانتے ہیں۔ قرآنی صورتوں پر مبنی وظائف جب معتبر شخصیات، علماء، مفسرین یا صوفیہ سے منقول ہوں تو ان کی روحانی افادیت میں اعتماد اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ ویڈیو میں آگے سورۃ الاعلیٰ کے وہ وظائف بیان کیے جا رہے ہیں جو مختلف علماء، مفسرین اور بزرگان دین سے منقول ہیں، ساتھ ہی میں ان کے نام اور کتابی یا معروف حوالہ بھی شامل ہے۔ کامیابی، تزکیہ نفس اور ہدایت کے لیے سورۃ الاعلیٰ کا پڑھنا۔ آیت قد افلح من تزکیٰ۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو شرک، گناہ اور اخلاقی آلودگی سے پاک ہو اور دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الاعلیٰ کو پڑھنے والا شخص فلاح، ہدایت اور نیکی کی راہ پر قائم رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے وظیفے کی روحانی اہمیت بیان کی۔ حافظہ اور یادداشت بہتر کرنے کے لیے آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس سے عام انسانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ قرآن کی یادداشت میں اللہ کی مدد ضروری ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ 3 بار سورۃ الاعلیٰ پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ، جس طرح تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد رکھوایا، مجھے بھی علم و حکمت عطا فرما۔ تیسرا وظیفہ دل کا سکون، ذہنی دباؤ اور پریشانی کے خاتمے کے لیے ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ آیت دل کی نرمی، ذکر کی ترغیب اور اللہ کی قربت پیدا کرتی ہے۔ وظیفہ یہ کہ صبح شام 7 بار سورۃ الاعلیٰ پڑھنا دل کی بے چینی، فکری پریشانی اور ذہنی دباؤ کو ختم کرتا ہے۔ چوتھا وظیفہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تفسیر السعدی میں شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اس کی نماز مؤثر بن جاتی ہے۔ وظیفہ یہ تجویز کیا ہے کہ نماز سے قبل یا بعد میں 1 بار سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنے سے دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ منقول مشائخ طریقت کے معمولات میں شامل تھا، خاص طور پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کے لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ حوالہ کتاب الزہد۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کو مقدم کرے، اللہ اس کے لیے دنیا کو تابع بنا دیتا ہے۔ وظیفہ یہ کہ روزانہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت اور دعا، یا اللہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ تزکیہ نفس، دنیا کی فریبدہ زندگی اور آخرت کی حقیقت۔ آئیے جانتے ہیں۔ تزکیہ نفس۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس، خواہشات، غرور، حسد، تکبر، گناہ کی رغبت کو اللہ کی رضا کے مطابق پاک اور منظم کرنا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت کا ترجمہ، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہاں کامیابی کسی مال و دولت، شہرت یا رتبے کی نہیں، بلکہ دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور گناہوں سے دوری کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تزکیہ نفس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
سچ بولنے سے ہوتا ہے، نیت درست کرنے سے ہوتا ہے، دل سے حسد، بغض اور تکبر کو نکالنے سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت کو نفس پر غالب کرنے سے ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تزکیہ نفس کوئی وقتی عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جو انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے، نفس کا غلام نہیں۔ دنیا کی فریبدہ زندگی، دنیا بظاہر رنگین، چمکدار اور دل کو لبھانے والی لگتی ہے، مگر قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت میں ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کتنے لوگ دن رات مال، شہرت، ظاہری کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دل خالی ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی چیز نفس کی بھوک نہیں مٹا سکتی۔ یہ ایک سراب ہے، جتنا قریب جاتے ہیں اتنی مزید دوری محسوس ہوتی ہے۔ آخرت کی حقیقت، آخرت کوئی خیال یا نظریہ نہیں، یہ یقینی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سورہ آل عمران میں ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں، اچھا یا برا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن ہمیں اس کا مکمل حساب دینا ہے۔ سورہ زلزال میں ہے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ آخر میں جانتے ہیں سورۃ الاعلیٰ سے حاصل ہونے والا سبق آموز پیغام۔ دنیا ایک امتحان ہے، آخرت اصل گھر ہے۔ جو شخص اس دنیا کی چمک میں گم ہو کر اپنے نفس کو ناپاک چھوڑ دے وہ گھاٹے میں ہے، اور جو شخص دنیا میں رہ کر بھی دل کو اللہ سے جوڑ لے وہی کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی با مقصد ہو، ہماری قبر منور ہو اور ہماری آخرت کامیاب ہو، تو ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا، دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ سورۃ الاعلیٰ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ پاکیزگی، ذکر اور نماز انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔